بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس واقعے سے پہلے بھی امام حسن علیہ السلام کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفایاب کر دیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، جس مشکیزے سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام 27 صفر کی رات کو سوتے ہوئے اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عبادت میں مصروف تھیں۔ امام حسن علیہ السلام نے نیند سے بیزار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ جب پاک بی بی تشریف لائیں تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان، ابو جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے کہا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے تمانچے لگائے گئے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، مجھے کتنا ستایا جاتا ہے، میرے سامنے میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو بیٹا، تم بہت ہی جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا، جس میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب آپ کے شاگرد سید ابن مسیب نے سنا تو فرمایا، مولا اگر اس خواب کی تعبیر سچی ہوگی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ جب یہ خواب امام حسن علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ بھائی یہ کیسا خواب ہے؟ پھر مولا حسن علیہ السلام نے پانی والا مشکیزہ لانے کو کہا تو وہ پانی آپ نے پی لیا۔ اس مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا ہوا تھا جس میں زہر تھا۔ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے اس زہر سے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 100 سے بھی زیادہ ٹکڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے زمین پر گرتے۔ سنیں کہ یہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ اس ہیرے کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا، بلکہ یزید قاتل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس بات پہ تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پہ تاریخ خاموش ہے، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے اس وقت امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ انہیں کچھ نصیحت کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بھائی کا حال دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ رو کر فرمانے لگے، بھائی مجھے بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، اس بات کو محرمین نے نامناسب سمجھا تھا۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بھائی میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ جب مولا حسن علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، بھائی آپ کو یاد ہے کہ نانا جان کی حدیث سے معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ہماری پیدائش سے پہلے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے ہوئے تھے اور جنت کی سیر کر رہے تھے، آپ نے 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک لال۔ رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، ان سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں محلوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، رضوان مجھے یہ بتاؤ کہ حسن کا محل ہرا کیوں ہے اور امام حسین کا محل لال کیوں ہے؟ یہ سن کر رضوان کی گردن جھک گئی اور رونے لگے۔
امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو کوئی بھی یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب رضوان جنت کی ہمت نہ ہوئی بتانے کو تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا محل ہرا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو زہر دیا جائے گا، اور امام حسن کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کا محل لال اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور خون سے آپ کا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال محل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ نانا کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن علیہ السلام کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم تھا اور اس کی ماں کا نام ام فروا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے، کوئی نہ بچا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا تھا اس کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا اور تعویذ کھلنے کے بعد کہا کہ یہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے وہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تب تم اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ امام حسن علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، صبر سے کام لینا، جب میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ امام حسن علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 28 صفر، ایک روایت کے مطابق 29 صفر اور ایک روایات کے مطابق 5 ربیع الاول شریف کے دن شہید ہو گئے۔ آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پاس امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے لائے تو بنی امیہ کا وہ گھٹیا اور گندا انسان جس کو دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، جس کو رسول اللہ نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی کی یہ وصیت ہے، انہیں یہیں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ محرمین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے تیر چلایا اور تیر امام حسن علیہ السلام کے لاش پر لگا، ایک انسان جو شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ نانا کے روزے پر اگر نواسے کو دفن کرنا چاہتے تھے تو اس میں کیا تھا؟ اس گھٹیا انسان نے جنازہ روک لیا اور دفن نہیں ہونے دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر امام حسن علیہ السلام کی لاش کے اوپر لگا تو لاش سے خون نکلنے لگا اور کفن سے خون کے فوارے چلنے لگے۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ ایک کفن کے اوپر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ امام حسن علیہ السلام کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں۔ کسی نے مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دیا جائے، اور اگر مروان آڑے آئے اور دفن نہ ہونے دے تو مجھے میری امی جان کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا، یعنی امام حسن علیہ السلام اپنے امی جان کے قدموں میں دفن ہیں۔ سلام ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔